6 اگست 1945 جاپان کا شہر ہیروشیما معمول کی زندگی کی شروعات کر رہا تھا۔ شہر کی گلیوں میں چہل پہل تھی اور بچے اسکول کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ بازاروں میں دکاندار روزمرہ کی زندگی میں مصروف تھے۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے۔ ایک لمحہ اور سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ صبح 8:15 پر ایک امریکی بمبار طیارہ اینولا گی جاپانی فضا میں پرواز کر رہا تھا۔ اس طیارے میں ایک بم تھا، صرف دیہات کا ٹکڑا نہیں بلکہ موت کا ایک ایسا اوزار جو زمین پر اس سے پہلے کبھی نہ گرا تھا۔ اس کا نام تھا لٹل بوائے، جس کا مطلب ہے چھوٹا لڑکا، مگر کام ایسا جیسے قہر قیامت ہو۔ بم کو محسوس وقت پر چھوڑا گیا اور وہ خاموشی سے آہستہ آہستہ زمین کی طرف گرتا رہا۔ ہیروشیما کے لوگوں کو کچھ بھی علم نہ تھا کہ ان کی زمین پر کچھ ہی لمحوں میں آگ برسنے والی ہے۔ 8:16 پر ایک ایسا دھماکہ ہوا جس کی شدت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ دھماکے کی آواز میلوں دور تک سنی گئی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ درجہ حرارت چند سیکنڈ میں 4000 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ صرف 1 سیکنڈ میں ہزاروں لوگ راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ زمین لرز گئی، دیواریں گر گئیں، جسم جل گئے۔ وہ لوگ جو کھڑے تھے، بیٹھے تھے، جل رہے تھے، یا پھر وہ ایسے زخمی ہوئے کہ جن کی چیخیں کئی دن تک شہر میں گونجتی رہیں۔ کہتے ہیں ایک ماں نے اپنے بیٹے کو اسکول بھیجنے سے پہلے گلے لگایا اور کہا، بیٹا آج جلدی آ جانا، آج دوپہر کو تمہاری پسندیدہ مچھلی بناؤں گی۔ بیٹا گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ ماں کو کیا خبر تھی کہ میرے بچے کا آج اسکول میں آخری دن ہوگا اور پھر وہ ایک ملبے کے ڈھیر کے نیچے دبا ہوا ہوگا۔ پینسل اس کے ہاتھ میں ہوگی اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی۔ وہ نظارہ انسان کو اندر سے ہلا دینے والا تھا۔ اور پھر چند منٹ بعد جو کچھ باقی بچا تھا وہ کچھ یوں تھا۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر تھیں، درختوں کی جگہ جلی ہوئی لکڑیاں، گلیوں میں جلتے ہوئے جسم، پانی میں زہریلے اثرات، ہوا میں جلی ہوئی کھال کی بدبو، آسمان پر دھواں، زمین پر خاموشی۔ جن لوگوں نے دھماکے سے بچنے کی کوشش کی وہ بعد میں تابکاری اثرات سے مارے گئے۔ جنہوں نے پانی مانگا انہوں نے زہریلا پانی پیا اور اندر سے پھٹنے لگے۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ درندگی تھی۔ یہ بم کسی فوجی چھاؤنی پر نہیں گرا تھا، یہ ایک زندہ شہر پر گرایا گیا تھا، اسکولوں پر، گھروں پر، بازاروں پر۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگ لڑ رہے تھے، وہ تو صرف جینا چاہتے تھے، مگر ان پر ایسی سزا مسلط کی گئی جو آج بھی انسانیت پر سوالیہ نشان چھوڑ گئی ہے۔ امریکہ کا مقصد جاپان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا تھا، مگر کیا اس کے لیے لاکھوں معصوموں کی جان لینا ضروری تھا؟ ہیروشیما کے زخمی لوگ، جلی ہوئی لاشیں، خاموش گلیاں صرف ایک بات کہتی ہیں، یہ جنگ نہیں تھی، یہ ایک نسل کشی تھی۔ 7 سالہ بچہ جو بچ گیا تھا، مگر اس نے اپنی ماں، باپ، بہن بھائی سب کھو دیا تھا۔ وہ روز قبرستان جاتا، مٹی پر ہاتھ رکھتا اور کہتا، امی میں اب کس سے بات کروں گا؟ یہ آواز اس بچے کی نہیں تھی، یہ آواز پوری انسانیت کی تھی۔ آج بھی اگر آپ ہیروشیما جائیں تو وہاں ایک میوزیم ہے جس میں وہ جلے ہوئے یونیفارم، پگھلی ہوئی گھڑیاں اور چیخوں کی تصویریں رکھی گئی ہیں۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ ہیروشیما کے بعد صرف 3 دن گزرے اور ناگاساکی پر دوسرا ایٹم بم پھینکا گیا۔ وہ کیا ہوا؟ کتنے لوگ مرے اور کیوں؟ یہ سب کچھ ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ دنیا تک پہنچنا چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ ہر کوئی جان سکے جنگ کا مطلب صرف موت ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلی قسط ناگاساکی جب امید بھی جل گئی آپ سے نہ چھوٹ جائے۔ اللہ حافظ۔